کتنی قسمیں ہیں؟ تین. شاباش، ویل ڈن، بہت عمدہ. کیا ہیں وہ تین؟ بولو بیٹا. مشترک. تو لفظ خاتم کیا ہے؟ بولو. مشترک. اب عام بھی اس میں سے چھوٹ گیا، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو سمجھا دیں گے. تو مشترک کیا ہوتا ہے؟ تعریف کریں. میں نہیں آپ سے سوال کرتا، میں خود کرتا ہوں تاکہ آپ یاد رکھیں. ما وضع لمعنی خاص، یہ خاص کی تعریف ہے، علی الانفراد. اور ما وضع لمعانی اکثر، او ما وضع لمتعدد، او ما وضع لاکثر من معنی، یہ سب آپ کہہ سکتے ہیں جو ایک سے زائد معنی کے لیے وضع ہو. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اردو میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو کئی معانی کے لیے وضع ہو، کوئی حرج نہیں. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اکثر کے لیے وضع ہو، سب کا ایک ہی معنی ہے. اب یہ سمجھ لیں، جو اگلا نقطہ ہے وہ ہے اصل سمجھنے والا آپ کا، اور وہ بڑے بڑے لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. اور کل والا میرا درس جو ہے، یہ اس کا جواب دیں گے زبیر صاحب. اس کو ایڈٹ کرنا شروع کر دیا ہے یا نہیں؟ تو ایڈٹ کرنے کے بعد وہ مجھے بھی بھیجیں اور طالبہ کو بھی دیں. اب بیٹا توجہ سے سنو اگلی بات کو. مشترک ایک سے زیادہ معنی کے لیے ہوتا ہے، اور وہ سب معانی اس کے حقیقی ہوتے ہیں. یہ شاید آپ کو کوئی بھی نہ بتائے، کیونکہ میں مجبور ہوتا ہوں کہ میں نے مشترک کو اپنی ختم نبوت کی مباحث میں استعمال کرنا ہے، تو مجھے تھوڑا سا زیادہ سوچنا پڑتا ہے. تو مشترک کے مثلا عین، عین، یہ مشترک ہے. منحل، چشمہ. عین، آنکھ. عین الرقبہ، عین ذہب. یہ دیکھیں آپ، عین مشترک ہوا ایک سے زائد معنی میں. تو یہ ایک سے زائد معنی میں کوئی معنی مجازی نہیں ہوتا. اب بولیں آپ، مشترک کے جتنے معنی ہیں ان میں سے کوئی معنی کیا نہیں ہوتا؟ بولو شاباش. شاباش، سب حقیقی ہوتے ہیں. اس مسئلے کو ذہن سے نہیں بلانا آپ نے. اب آ جائیں چارٹ کی طرف. آپ کے سامنے ہے چارٹ. کوئی لڑکا، یہ آدم نے جس طرح کل پڑھا تھا وہ آج ہے آدم؟ چلو وہ اردو والے معنی پڑھے بیٹا. بولو شاباش. جیسے کل ترنم سے آپ نے پڑھا تھا، آج بھی ترنم سے مولانا ضیاء القاسمی کی طرح پڑھنا ہے خاتم کے معنی کو. بولو. ہوں ہوں پھر بولے، دو غلط بولے آپ نے، دوبارہ بولے. ہوں نگینہ مہر، نگینہ انگوٹھی. نگینہ وہ ہوتا ہے جس پہ الفاظ، حروف کندہ ہوں، لکھے جائیں تاکہ مہر لگے. مثلا جناب رسول اللہ کی انگوٹھی کا فس کیا تھا، نگینہ کیا تھا؟ اوپر اللہ، بیچ میں رسول، نیچے محمد، محمد رسول اللہ. تو جس پہ یہ لکھا جاتا ہے اسے عربی میں خاتم کہتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ حدیث میں آتا ہے فَسُّهُ مِنْهُ، رسول اللہ کی انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا. اب آپ
समझिए खातम का माना। जी। तीसरा माना, शाबाश। तीसरा माना गुद्दी का गढ़ा। गुद्दी का गड़ा। आप में से हर तालिब इल्म गुद्दी पे हाथ लगाए, जहाँ गड़ा होता है लगाओ। अब देखो कितनी जरूरत है, मैं आपको देखूं। लगाओ हाथ अपनी गुद्दी पे। लगा लिया। शाबाश। पांचवा माना। पांचवा माना, चौथा माना रहता है चौथा माना बोलो। खुर की सफेदी। खोरे की, खोर खोर, हाँ। ये जो चौपाए होते हैं, इनके पाँव को खुर कहते हैं। चौपाए जो हैं, इनके पाए क्या कहलाते हैं? खुर। खुर कहलाते हैं। हाँ, तो खुर कभी सफेद होता है, कभी काला होता है, कभी कुछ होता है। तो खुर की सफेदी को भी खातम कहते हैं। अब ये चार मानी जो है, रुक जाए यहाँ पे। ये रसूलुल्लाह के लिए हो सकते हैं, खातमुन नबीन के लिए नहीं हो नहीं। सकते। नहीं, चारों साकित हो गए। जी। आगे चलें। पांचवा माना नंबर 5, आखिरी, खातम करने आखिरी। वाला। अच्छा, अब पांच में से एक बचा था, वो है आखिरी। अब अगली बात, ताकि आप मुखातब को मुकने तौर पे समझा सकें। अब मेरा सवाल है, इनमें अफजल आया है? बोलो। नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं कि इंसान खातमुल मुहद्दिसीन कहते हैं अफजल के माना में, खातमुल खुतबा कहते हैं अफजल के माना में, खातमुल बतानी खुतबा या खातमुल मुहद्दिसीन कहते हैं। लेकिन वो मजाजी इस्तेमाल है, और कोई लफ्ज हकीकी और मजाजी मिलकर मुश्तरक नहीं होता। ये है कला कमा कर दिया आपने कादियानियत का। मुश्तरक लफ्ज में जो इश्तराक है जिन मानी में, वो सब हकीकी होते हैं। तो पांच मानी में अफजल नहीं आया। क्या मसला आप समझ गए? दोबारा थोड़ा दोहरा दें। मैंने ये गुजारिश की है कि पांच मुश्तरक मानी में खातम और खातिम मुश्तरक है, इनमें अफजल नहीं। तो कोई मुश्तरक लफ्ज अपने हकीकी और मजाजी, यानी उसके कुछ माना हकीकी हो और कुछ मजाजी, इनमें मुश्तरक नहीं होता, बल्कि मुश्तरक के जुमला मानी हकीकी होते हैं। ये मैंने क्यों कहा आपको? मुझे पता है कि ये आप शायद किसी किताब के हाशिए में तो पाएं, मगर किसी किताब में लिखा हुआ नहीं पाएंगे, और इसके बगैर आपको मसला भी समझ में नहीं आएगा। तो अब खातम का आखिरी होना, वो पहले चार क्यों साकत हो गए? जब खातम नबीयीन की तरफ मुदाफ हुआ, तो यहाँ न अंगूठी, न अंगूठी का फस नक्श जिसमें होता है, न ही खुर की सफेदी, न ही गुद्दी का गड़ा। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अन्नबीयीन इसका तकाजा करते हैं कि ये चारों न हो। और अगली बात आपने उसूल शासी में भी पढ़ी होगी, नूरुल अनवार में भी पढ़ी होगी, हुसामी में भी और बलागा में भी, कि लफ्ज का हकीकी माना जब मुमकिन हो तो मजाजी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बहस उसूल शासी में आती है कि कब हकीकी माना को छोड़ के मजाजी की तरफ इंसान रुजू कर सकता है। जानवर में भी आती है कि जब हकीकी माना मुस्तहील हो। अब एक आदमी कहता है अकल तू मिन हादल किदरी, कि इस हंडिया से मैंने खाया।
تو ہانڈی تھوڑی کھائی جاتی ہے، تو ما فیہ کھایا جاتا ہے، یاد رکھیں آپ۔ کچھ آپ کتاب تک پہنچے ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنی کتابوں سے بھی غافل ہو چکے، اور کتاب اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ دیکھو بیٹا، میں ہمیشہ اپنے شرکاء کو کہتا ہوں، وہ سفید داڑھیوں والے ہوں، کالی داڑھیوں والے ہوں، یا جن کو داڑھی نہ اگی ہو، کہ جو پڑھو سمجھ کے پڑھو اور اس کو یاد بھی رکھو۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہمارے تربیتی کورس جو میں کرواتا ہوں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ایک لڑکا بیان کر دیں جس کے پاس مائک ہے، کیا مقصد میں نے بتایا تھا؟ الہاد کا رد کرنا۔ شاباش شاباش۔ تو جب آپ الہاد کرنے والے کے مواقع کوئی نہیں جانیں گے کہ کہاں اس نے کیا ہے، تو رد کیا کریں گے؟ خاک کریں گے رد۔ تو مواقع الہاد کو سمجھنے کے لیے ان اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے، کتاب سے کتاب اللہ تک پہنچنا ضروری ہے۔ میں پھر اس مسئلے کو یاد رکھیں یہ مسئلہ آسان نہیں۔ میں آپ کو خود اپنی بات بتاتا ہوں اور آپ اس کو یاد رکھیں۔ پہلی دفعہ یہ اشکال یا یہ الہاد ایک حانی طاہر ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، بہت سمجھدار ہیں، اب تو وہ مسلمان ہو چکے، ان سے میں نے یہ سنا، عربی چینل ہے قادیانی کا، وہ بڑا عقل مند آدمی ہے حانی طاہر، بہت اچھا آدمی ہے۔ جب وہ قادیانی تھا تو اس نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ الخاتم مشترک بین الاخیر والافضل، یہ الہاد ہے۔ کیوں ہے؟ اس کا جواب آپ دیں، تب میں خوش ہوں گا اگر آپ جواب دیں گے کہ خاتم کا لفظ آخری اور افضل میں مشترک ہے، یہ کیوں الہاد ہے؟ کیوں یہ مغالطہ ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ دجل ہے اور خلط ہے، کیوں؟ آپ سب سوچیں، اور جس کو اللہ الہام کرے وہ بولے۔ اب میں خاموش ہوں۔ کیونکہ یہ افضل مشترک کا معنی ہی نہیں ہے۔ شاباش شاباش، جس لڑکے نے یہ جواب دیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ محمد اعظم۔ شاباش اعظم، شاباش، اللہ آپ کی شان کو بڑھائے اور آپ کو بڑا عالم بنائے۔ تو اس میں الہاد یہ ہے کہ اس نے مشترک کے معنی کو مجازی معنی کے ساتھ خلط کر دیا، یہ ہے خلط، یہ ہے دجل۔ دجل کا معنی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، نوٹ کر لیں، دجل کا معنی ہے حق اور باطل کو مکس کر دینا، کچھ حق کچھ باطل۔ یہ سب سے خطرناک کارروائی ہے اسلام کے خلاف۔ تو قادیانی نے کیا کیا؟ اب دیکھیں، اس کو مشترک کا بھی پتہ تھا، خاص کا بھی پتہ تھا، عام کا بھی پتہ ہے، وہ سوری ہے، بڑا قابل آدمی ہے، سب پتہ تھا، مگر اس نے کیا کیا کہ ایک معنی مجازی لیا، ایک حقیقی اور خلط کر دیا۔ اب میں ایک دن اس سے بات کر رہا تھا، حانی سے، میں نے کہا حانی یارا تم بڑے عقل مند ہو، جب تم قادیانی تھے تو تم تو بڑی خلط کیا کرتے تھے، میں ایک دن سے کہہ رہا تھا۔ تو بہرحال خلط کے موقع کو سمجھنا یہ اصل علماء کا کام ہے، یہ نہ سیاستدانوں کا کام ہے الا یہ کہ وہ عالم ہوں، نہ مالداروں کا کام ہے الا یہ کہ وہ عالم ہوں۔ اگر عالم ہوں اور اگر علماء علم کے اس معیار پر ہی نہیں تو معاف کیجیے گا، میرا خط آپ نے پڑھ لیا جو میں نے محترمین کو لکھا ہے؟ پڑھ لیا یا نہیں؟ نہیں پڑھا۔ وہ میں ابھی آج بھیجوں گا۔ اس میں میں نے یہ لکھا کہ اگر ہمارے طلباء اصطلاحات اور قادیانی مغالطوں کو نہیں سمجھتے تو ہمارا نظام، ہمیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے صاف لکھ دیا ہے، آپ کے وفاق کو بھی، مفتی تقی صاحب کو بھی لکھ دیا ہے،
اور دوسرا جو مجمع فقی کا وہ علی عبد الرحیم کو بھی یہ لکھ دیا میں نے، اور آپ کو بھی بھیجوں گا، تاکہ یہ لوگ کوشش کریں کہ اپنے طلباء کو ہم نے اصطلاحات بھی سمجھانی ہے۔ پھر اصطلاحات پہ میں نے ایک کتاب بھی لکھ دیا ہے، عربی میں بھی اردو میں بھی، وہ میں نے ابھی نہیں بھیجی، آپ کو انشاءاللہ بھیجوں گا، جس میں میں نے مثالیں کہاں سے لی ہیں، بولو کہاں سے لی ہیں؟ کتاب اللہ سے۔ تو اب کتاب سے کتاب تک جوڑنے کا بندوبست میں نے کر دیا۔ میں آپ کو سچی بات ہے ایک قصہ چھوٹا سا سنانا مناسب سمجھتا ہوں کہ جب یہ ہانی طاہر نے یہ مسئلہ عربی چینل پہ بیان کیا، وہ عربی ہے، تو میں نے ہمارے امیر شیخ مولانا عبدالحفیظ کو یہ بات بتائی، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا اشکال ہے کہ خاتم النبیین خاتم المحدثین کی طرح ہے۔ تو مجھے کہا مولانا سعید صاحب بڑا خطرناک بات ہے، تو اس کا جواب میں نے کہا کہ حضرت 16 دن میں نے اس کا جواب لکھا ہے، 16 دن لگ گئے مجھے سوچتے ہوئے کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ یہ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کوئی مشکل بات نہیں بیٹا، سمجھنے کی کوشش ضرور کریں۔ اب مولانا عبدالحفیظ کو میں نے کہا کہ حضرت میں نے اس پہ ایک مقالہ 55 صفحے کا لکھ دیا ہے اس کے رد میں، مگر میں بیان نہیں کر سکتا مقنع طور پہ۔ مولانا کو میں نے کہا یہ سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 6 دن کے بعد میں نے مولانا کو کہا کہ حضرت اب میں بیان بھی کر سکتا ہوں، اگر 22 دن مجھے لگے تو بیٹا اگر آپ کو آج سمجھ نہ آئی تو کوئی بات نہیں، آپ سوچ لیں کہ ہمارے استاد ڈاکٹر سعید کو بھی 22 دن لگے تھے، ٹھیک ہے؟ پریشان نہیں ہونا آپ نے، لیکن کوشش نہیں چھوڑنی، بس یہ میری نصیحت ہے۔ تو اب انشاءاللہ اب خلط سمجھ گئے قادیانی کیا کرتے ہیں کہ آخری اور افضل، اب آخری اس کے حقیقی معنی میں سے ہے اور افضل اس کے مجازی استعمال میں سے ہے۔ اب یہ خلط ہے قادیانیت کا، یہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ نے اس فقیر پہ کھول دیا، اللہ نہیں کھولا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ہم نے اس کو خوب نشر کیا، خوب اس کو بیان کیا۔ میرا ایک بیٹا ہے بڑا محمد جو جامعہ اشرفیہ میں عربی سکھاتے ہیں، تو چونکہ ان سے ہانی طاہر کی دوستی بھی تھی، اور اس سے چھوٹا میرا بیٹا احمد جو پی ایچ ڈی کر کے آیا اس سے بھی دوستی تھی، مگر میں خود اس سے بات نہیں کرتا تھا احتیاط میں۔ تو انہوں نے ہانی طاہر کو کہا کہ شیخ کیا حال ہے، یہ ہے وہ۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے والد جو ہیں وہ میرے لیے بڑے محترم ہیں۔ تو پھر میرے بچوں نے کہا کہ اب ابو آپ بھی بات کر لیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر حق کو قوت سے آپ بیان کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ان قادیانیوں کو اللہ ہدایت دے گا۔ تو آج کے موضوع سب سے زیادہ اہم ہے، توفی سے بھی اہم ہے، لیکن توفی بھی مشکل تھا، وہ میں نے پہلے بیان کیا۔ آج کا موضوع مشکل نہیں مگر آپ پہ نو وارد ہے، نیا موضوع ہے، اس انداز سے ہمیں نہیں سکھایا گیا۔ نو وارد ہے یا نہیں ہے، بولو۔ تو اب آپ نے اچھی طرح سیکھنا ہے، وہ کیا کہ آپ یاد کر لیں کہ جی خاتم اور خاتم اس کے 5 معنی مشترک ہیں۔ پہلا ان میں کیا ہے، بولو، انگوٹھی، دوسرا نگینہ، تیسرا چوتھا، پانچواں، آخری۔ تو ان میں جب افضل نہیں
تو آخری اور افضل میں یہ لفظ مشترک نہیں ہو سکتا، یہ دجل ہے، یہ قادیانیت کا مغالطہ ہے، یہ قادیانیوں کا خلط کرنے کا مقام ہے۔ ہم خلط بھی سمجھے۔ اب آگے چلیں۔ اب لغت کے اعتبار سے خاتم افضل پہ دلالت نہیں کرتا۔ پانچواں معنی ہے جو خاتم کا علیحدہ ہے اور خاتم کا ایک علیحدہ ہے، چھٹا اور ساتواں معنی۔ اب آپ بتائیں کہ خاتم کا خاص معنی کیا ہے؟ شاباش، بولو بیٹا۔ جو خاتم میں نہیں، کیا ہے؟ جب آپ مہر کاغذ پہ لگاتے ہیں تو کاغذ پہ مہر نقش ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں نقش مہر، یا عربی میں کہتے ہیں من طبع علی الورق، جو چھپ گیا کاغذ پہ، اسے بھی خاتم کہتے ہیں، مگر خاتم نہیں۔ ساتواں معنی خاتم کا ہے، خاتم کا نہیں، وہ کیا ہے؟ بولو۔ ختم یختم ختما وهو خاتم۔ اب توجہ سے سنیں، انگوٹھی، پھر جب لفظ خاتم مضاف ہو النبیین کی طرف جیسے قرآن آیات میں، تو انگوٹھی گر گئی، ساکت ہو گئی، نگینہ مہر ساکت ہو گیا، گدی کا گڑا ساکت ہو گیا، کھر کی سفیدی ساکت ہو گئی، نقش مہر بھی ساکت ہو گیا۔ اب دو رہ گئے، آخری اور ختم کرنے والا۔ اب جملہ مفسرین نے جو لکھا ہے وہ سن لیں۔ آپ آلوسی کی تفسیر دیکھیں، آپ ابن کثیر دیکھیں، آپ کوئی تفسیر دیکھ لیں، وہ یہ لکھیں گے کہ خاتم اور خاتم کے جو بقیہ معنی رہ جاتے ہیں النبیین کی طرف مضاف ہونے کے، وہ دو ہیں، ایک ختم کرنے والا اور دوسرا آخری، اور دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ دیکھیں، سنیں، اب سنیے میری بات۔ امام راغب لکھتے ہیں وخاتم النبیین لأنہ ختم النبوۃ، ای ختم النبوۃ، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ انہوں نے نبوت کو اتمام فرما دیا۔ اب ابن سیدہ کہتے ہیں وخاتم کل شیء عاقبتہ وآخرہ، پھر آگے تہذیب میں ہے والخاتم والخاتم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وفی التنزیل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ای آخرہم۔ اگر یہ لفظ خاتم ہے تو آخرہم، اگر خاتم ہے تو پھر اس کا معنی ہے مکمل کرنے والے، ختم کرنے والے۔ لسان العرب میں ہے خاتمہم و خاتمہم من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دونوں کا معنی ایک ہے۔ دیکھیں، ختم کرنے والا بھی وہ ہوتا ہے جو آخر میں آئے، اور آخری کا معنی ایسے ہی آخر ہے۔ تو پھر آلوسی لکھتے ہیں کہ دونوں کا معنی ایک ہی رہ جاتا ہے، اور وہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب اور بھی بہت سا ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ اب ہم لغت سے نکلتے ہیں اور سیاق کی طرف آتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے، ابھی لغت پہ میں بات کر رہا ہوں، اب سیاق پہ آتے ہیں۔ توجہ سے سنو بیٹا، جو لوگ آپ میں سے جمعہ پڑھاتے ہیں، میری آج کی بات کو آپ نے جمعے میں بیان کرنا ہے، یہ میری نصیحت ہے۔ اس لیے کہ یہ مولوی
جو خاتم النبیین پہ تقریریں کرتے ہیں وہ یہ بیان نہیں کرتے۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی مولوی سے نہیں سنا، اور میں جب بھی بیان کرتا ہوں تو یہ ضرور بیان کرتا ہوں، کتنا ضروری بات ہے۔ تو آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ جو میں ابھی سباق و سیاق پہ بات کرنے لگا ہوں اس کو یاد رکھنا ہے، کبھی ختم نبوت کانفرنس ہو تو اسے ہی بیان کرنا ہے، اور آپ کے سوا کوئی اور نہیں بیان کرے گا۔ بڑے بڑے لیڈر ختم نبوت والے بھی یہ بیان نہیں کرتے، مع الاسف الشدید، انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ۔ اب دوسری بات کی طرف آ جائیں کہ الحاد کے رد کے لیے ہمیں سیاق دیکھنا ہے۔ اب اصولی بات میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن حکیم کے شان نزول کا ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے، اکثر احادیث سے، پھر شان نزول سے معنی متعین ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بات یا نہیں؟ یہ واحد وہ آیت ہے جو میں سمجھا ہوں کہ شان نزول اس کے ساتھ ہی اللہ نے بیان کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک بات یہ سمجھو کہ کیوں بیان کیا شان نزول کو، کہ یہ مسئلہ بڑا اہم تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ عربوں میں رواج تھا کہ وہ متبنہ بناتے تھے، لیپالک بناتے تھے، اور حضور نے بھی بنایا ہوا تھا متبنہ، اور حضور کے متبنہ کا نام تھا زید۔ کیا نام تھا؟ زید۔ اب قرآن کے اندر اس آیت سے پہلے خاتم النبیین سے زید کا ذکر ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ مولویوں اس آیت سے 2 آیتیں پہلے اگر آپ بیان کریں تو لوگوں کو مسئلہ ختم نبوت سمجھ میں آ جائے، اور قادیانی دجل الہاد اس کا بھی جواب معقول ہو جائے، لیکن نہیں سمجھتے، بڑے ہوئے نہیں اس بات کو۔ یہ میں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کسی بھی مسئلے کو جب ڈیل کرنے لگتے ہیں، بیان کرنے لگتے ہیں، علاج کرنے لگتے ہیں، تو سمجھ سوچ کے اور اکابر کی تالیفات کی روشنی میں نہیں کرتے۔ میرے استاد مولانا ادریس نے اس مسئلے کو خود بیان کیا ہے، انہوں نے، انور شاہ نے بیان کیا، مگر ہم نہ بزرگوں کو پڑھتے ہیں، ہم نے تو نہ ہی ہم نے سیکھ کے کوئی بات کرنی ہے، ہم نے تو زبان کی لذت لینی ہے اور لوگوں کے کانوں پہ اس لذت کو ڈالنا ہے۔ اللہ کے لیے علم میں یہ چیزیں، دیانت، امانت اور مسائل کو امانت داری سے بیان کرنا ہے۔ اب چلیں آگے، اب دیکھیں اس آیت کا سیاق، یعنی کس سیاق میں یہ واقعہ ہوئی ہے، کس سیاق میں واقعہ ہونے۔ آپ نے پڑھا ہے نا اصول فقہ میں، ما سیق الکلام من اجلی، اسے عبارت النص کہتے ہیں۔ تو یہ کلام ما کان محمد کیوں آیا؟ کتاب سے کتاب اللہ تک جائیں گے آپ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کلام نص ہے۔ کس بات میں؟ یہ جو زید کا قصہ، تبنی کا قصہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کا قصہ ہے، اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس لیے اس آیت میں 3 قسم کے چیزیں بیان ہوئی۔ پہلے کہا ما کان محمد ابا، ابوت کی نفی کا بیان ہوا، پھر آگے کہا ولکن رسول اللہ، رسول اللہ ہونے کا اس بات، اس کا بیان ہوا، آگے کہا وخاتم النبیین، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا۔ 3 مسئلے۔ تو جب ہم نے پبلک کو ان 3 مسئلوں کا سبب ہی نہیں سمجھانا تو لوگ کیسے سمجھیں گے اس آیت کو؟ کیسے سمجھیں گے مسئلہ ختم نبوت کو؟ کیسے قادیانیوں کے رد کو سمجھیں گے؟ وہ تو کہیں گے کہ قادیانی جو ہیں کون سی غلط بات کہہ رہے ہیں، کہ خاتم المحدثین تو جامع امدادیہ والے بھی کہتے ہیں کہ مولانا زاہد صاحب، مولانا طیب صاحب خاتم المحدثین ہے، اشرفیہ والے بھی کہتے ہیں کہ مولانا ادریس خاتم المفسرین ہے،
دارالعلوم کراچی والے بھی کہتے ہیں کہ خاتم المفتیین مفتی تقی صاحب اور رفیع صاحب ہیں. یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ بولو. تو جب یہ ہے تو کیا محدث آنا بند ہو گئے؟ بولو. مولانا نذیر کے بعد محدث بن گئے مولوی طیب صاحب، بند تو نہیں ہوئے. مفتی شفیع صاحب کے بعد مفتی رفیع آ گئے، مفتی بند تو نہیں ہوئے. مولانا ادریس کے بعد شیخ التفسیر اور شیخ الحدیث مولانا مالک بن گئے، بند تو نہیں ہوئے. تو اب اس مسئلے کا ہم نے اس شعبے کا ازالہ کرنا ہے. تو یہ شان، پہلے ہم نے لغت کا سہارا لینا ہے، پھر ہم نے سباق و سیاق کا سہارا لینا ہے. اب آ جائیں اس آیت خاتم النبیین سے پہلے زید کا قصہ ہے. زید لے پالک تھا، زید ابن محمد لوگ اسے کہتے تھے. پھر حضور کو بھی بڑی محبت تھی حضرت زید سے. حضور نے اپنی اس محبت کی وجہ سے زید کی شادی حضرت صفیہ سے کرائی. زید غلام، صفیہ ہاشمی، کتنی بڑی بات ہے. مکی اور رسول اللہ کی پھوپھی کی بیٹی. یہ قصہ ہو گیا. اب توجہ سے سنیے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کیا کہ تبنی حرام ہے، تبنی ختم ہے. ادعوہم لآبائہم، جن جن کو تم نے بیٹا بنایا ہے ان کو اب متبنی کی طرف نسبت نہیں کرنی، بلکہ متبنہ کی نسبت اس کے باپ کی طرف کرنی ہے، متبنی کی طرف نہیں. زید کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہوگی، بلکہ زید ابن حارثہ کہا جائے گا. مسئلے کو سمجھ گئے آپ؟ یہ تبنی کی رسم عربوں میں اتنی پختہ اور راسخ تھی کہ یہ تبنی کی رسم کے لیے اگر کسی صحابی کو اختیار کیا جاتا تو شاید یہ کام نہ بنتا. رسموں کو توڑنا آسان ہے فیصلہ آبادیوں؟ بولو. مولویوں کے گھروں سے شرک نکل جائے گا، کفر نکل جائے گا، بے دینی نکل جائے گی، رسمیں نہیں نکلیں گی. ہماری عورتیں جو بیچاری پڑھی لکھی نہیں ہوتی وہ بھی رسمیں کرتی ہیں. اسی لیے میں زور دیتا ہوں اس بات پہ کہ حضور نے فرمایا کہ عورتوں کو بھی جمعے اور جماعت میں شریک ہونا چاہیے، مگر آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. عورتیں بھی حاضر ہوں علمی مجالس میں. آپ کے ہاں عورتوں کے لیے جگہ ہے کہ نہیں جمعے کے دن؟ نہیں، اس کو ختم کرنا ہے. میرے نزدیک یہ منکرات میں سے ہے کہ عورتوں کو ہم تعلیم نہ دیں. اس دور میں تعلیم ضروری ہے، یاد رکھیں آپ بھی. اور میں اس مسئلے پہ بہت زور دیتا ہوں، یورپ میں بھی اور جاپان اور چین میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں جی حضرت آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، عورتیں بگڑتی ہیں تو پورا خاندان بگڑ جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا تھا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، کہ عورتیں اگر حائضہ بھی ہوں تو وہ بھی جماعت میں جائیں، عیدین میں جائیں تاکہ علم سیکھیں. یہ مولوی سہارا لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ اگر حضور دیکھ لیتے یہ ہوتا جو عورتیں کرتی ہیں تو منع فرما دیتے. میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ عورتوں کو آپ آداب کے ساتھ نکالیں. جن لوگوں میں یہ رواج ہے ان میں بھی مبالغہ ہے، وہ خوب زیب و زینت کے ساتھ نکلتی ہیں، اور جو لوگ اہتمام نہیں کرتے ان میں بھی مبالغہ ہے جیسے ہمارے لوگ. آپ وسطی راستہ اختیار کریں، عورتوں کے علم، تعلیم اور خیر میں حضور کو حاضری کو آپ ممکن بنائیں، مگر شر سے بچتے ہوئے. یہ حضرت عائشہ کے قول کا مقصد تھا کہ اگر حضور دیکھ لیتے تو ہم جو چیز منکر ہے اس کو ختم کریں،
جو خیر ہے اس کو کیوں ختم کر دیا ہم نے؟ میری بات آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ چلیں آگے. اب دیکھیے کہ تبنی کو ختم کرنے کے لیے ابو بکر کو اختیار نہیں کیا اللہ نے، عمر کو اختیار نہیں کیا، عثمان کو نہیں کیا، علی کو نہیں کیا، حالانکہ یہ لوگ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے. خیال اختیار کس کو کیا؟ بولو، زور سے بولو، کس کو کیا؟ بولو بولو نا، کس کو اختیار کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ کو. یہ ہے اللہ کا اختیار. کیوں کہ صرف رسول اللہ میں یہ قوت تھی اور یہ طاقت تھی اور یہ ایمانی اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ تھا کہ کان عبد الناس، کہ رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی اللہ کی یہ بات نہیں کرنے والا، کوئی اللہ کو راضی کرنے والا نہیں. تو یہ قوت رسول اللہ میں تھی، اس لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آج کے بعد زید ابن محمد نہیں. کیا ہیں؟ بولو. اب کافروں نے کیا کہا؟ یہ سننے والی بات ہے. کافروں نے کہا کہ محمد کا نام مٹ جائے گا. کیوں کہ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی. ایک اس نے بیٹا پالا تھا، وہ بھی اس کا بیٹا نہیں رہا. یہ اعتراض پہلا ذہن میں رکھیں. اگلا اعتراض، حضور نے حضرت زید سے حضرت صفیہ کی شادی کر دی تھی اور مہر بھی حضور نے خود دیا تھا. بڑی محبت تھی آپ کو اپنے اسلحے پالک سے، خود مہر دیا. پھر آگے کیا ہوا؟ اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. اللہ کا فیصلہ کیا تھا؟ کہ اللہ نے حضرت زینب کو حضور کے عقد میں لانا تھا. یہ بات توجہ سے سنیں. اب زینب ایک طرف سے حضور کی لیپالک بیٹے کی بیوی تھیں، توجہ سے سنیں، اور معاشرے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد کی بہو ہیں. کیا کہتے تھے؟ بولو. لیکن حقیقت میں نہ زید حضور کا بیٹا تھا نہ زینب حضور کی بہو تھی. اس کا جواب اللہ نے دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اس حصے آج سمجھ میں آیا کچھ؟ پہلے کبھی سنا آپ نے یہ بات؟ افسوس کی بات ہے، آپ نے آج کے بعد جب مسئلہ ختم نبوت بیان کرنا ہے تو یہاں سے شروع کرنا ہے. چلیں آگے. اب دوسرا اعتراض کفار کا یہ تھا، کیا کہ محمد نے اپنی بہو سے شادی کی. اس کا رد اللہ نے کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. کا سوال ہے، تھوڑا سا سنیں اسی بات پہ. جی یہ لڑکا ایک سوال کرنا چاہتا ہے، اسی بات پہ تھوڑا سا سنیں. چلیں کر لے سوال. بولو. استاد محترم، ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے یہ فرمایا تھا کہ حضرت زید کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، اور بولے نا، پورا کر لیں، بات پورا کر لو. بعد میں جی جی آپ نے فرمایا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان کا نکاح ہاں، نہیں، ٹھیک ہے. حضرت زید کی بیوی حضرت زینبی تھی. یہ صحیح ہے، یہ صحیح کر لیں. شاباش، ویل ڈن. یہ ایڈٹ میں بھی صحیح کر دینا. کیا نام تھا حضرت زید کی بیوی کا؟ بولو. شاباش، حضرت زینب. شاباش، ویل ڈن. یہ اچھا کیا آپ نے. اچھا، اب آپ کو نفس آیت کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم کیوں کہا؟ یہ کہ لوگوں کو اعتراض تھا کہ حضرت زینب حضور کی بہو ہیں. کیوں
کہ حضرت زید حضور کے لاپالک بیٹے ہیں۔ اس رسم کو اللہ نے ختم کیا۔ اس رسم کے خاتمے اور کفار کے اعتراض پہ آیت خاتم النبیین نازل ہوئی۔ آگے چلیں، دوسرا اعتراض تھا کفار کا، وہ اس کا تو نام ہی مٹ جائے گا۔ کیوں؟ کہ بیٹا پہلے نہیں تھا اور پالک کی بھی نسبت کٹ گئی۔ تو اللہ نے اس مسئلے کے جواب میں کہ محمد کا نام مٹے گا نہیں، باقی رہے گا، اس میں فرمایا ولیکن، اب لیکن، اب آپ آ جائیں نحو میں۔ نحو سے آپ نے کتاب اللہ تک جانا ہے، لیکن کس لیے آتا ہے؟ علم نحو میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اعظم بولو بیٹا۔ استدراک کے لیے۔ شاباش۔ استدراک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کلام سے وہم ہوا، سابق کلام سے، تو جو وہم ہے اس کو دور کرنا ہے۔ وہم یہ ہوا کہ جب زید سے بھی نسبت کٹ گئی، وہ پالک تھا، تو اب تو بالکل ہی واقعی نام مٹ جائے گا۔ یہ ہے لیکن اس کے جواب میں۔ اب استدراک کو آپ سمجھے کیا تھا؟ بولو، وہم کیا تھا؟ وہم کیا تھا؟ سمجھ گئے؟ استدراک کو بھی سمجھ گئے، اس لیے لیکن اس آیت میں آیا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ رسول اللہ۔ اب رسول جو ہے وہ پوری امت کا باپ ہوتا ہے۔ اب ابوت کی نسبی کی نفی کر کے ابوت روحانی کا اس بات کر دیا۔ مزہ آیا کہ نہیں آپ کو؟ مزہ آ گیا۔ اب اگر یہ مسئلہ آپ جمعے میں بیان کریں گے تو آپ کی فیس بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی؟ انشاءاللہ بڑھے گی۔ تو ظالموں، یہ علمی باتیں سیکھ کے بیان کرو، فائدہ یہ ہوگا کہ الحاد کا بھی رد ہو جائے گا۔ خوش ہو جاؤ امدادیہ والو، الحاد کے رد کا یہ۔ چلیں آگے، آگے چلیں بیٹا۔ آگے یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہیں تو شاید ایسے رسول ہوں جیسے پہلے رسول ہوتے تھے۔ کیا؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا كُلٌّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ قوم گئی وہ بھی کیا؟ نہیں، ایسا نبی نہیں، ایسا نبی نہیں۔ اس پہ میرا ایک نیا لیکچر ہے، آپ سننا، آیت یا بنی آدم پہ ضرور سننا اس کو آپ۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ نبی وہ نہیں جو پہلے تھے، خاتم النبیین، یہ آخری ہیں، ان کا زمانہ قیامت تک ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، اب آپ خاتم کے معنی کی طرف آ جائیں تو کون سا معنی یہاں فٹ بیٹھا؟ بولو، آخری۔ کیونکہ آیت کا مقصود کیا ہے، عبارت النص کیا ہے، یہ سمجھیں۔ آپ کتاب سے کتاب اللہ تک جائیں، عبارت النص یہاں یہ ہے کہ بتانا یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بعثت سب سے لمبا ہے، سب زمانوں کو محیط ہے، سب مکانوں کو محیط ہے، اور یہ ایسے نبی پہ فٹ ہوگا جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بولو، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ الحاد کا رد کس نے کیا؟ سباق و سیاق نے۔ تیسری بات ہے فہم سلف۔ کیا ہے؟ فہم سلف۔ اب آپ آ جائیں اس طرف، ہم رسول اللہ سے بات کو شروع کرتے ہیں، رسول اللہ سے، پھر صحابہ سے، پھر تابعین، پھر محدثین، پھر ائمہ مجتہدین۔ تو اب میرا ایک لیکچر ہے مقالات مکیہ میں، تفسیرات آیت خاتم النبیین۔ اس میں نے جملہ مفسرین کی تفسیروں پہ جو انہوں نے لکھا ہے، جملہ تو نہیں،
اکثر کی لکھ دیا ہے۔ تو فہم سلف کیا ہے؟ میں صرف ایک حدیث پڑھوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت قرآن ہے۔ مرزا قادیانی اپنی وحی کو جسے کہتا تھا خود نہیں سمجھتا تھا، وہ کبھی کسی کے پاس جاتا، کبھی کسی کے پاس، کبھی کہتا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ توجہ سے سنیں، اللہ نے فرمایا جناب رسول اللہ کو اذا قرأنا فاتبع قرآن، جب ہماری طرف سے فرشتہ آ کے پڑھتا ہے قرآن کو، آپ اس کی پیروی کریں، ولا تعجل بھی، جلدی نہ کریں۔ حضور جلدی کرتے تھے، وہی رہنا جائے، کیوں؟ ان علینا جمعہ و قرآنہ، کہ اللہ کی وحی کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کے بیان کو آپ کی زبان پہ جاری کرنا، یہ اللہ کا کام۔ تو اس آیت کا بیان حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ تو آپ خاتم النبیین اس معنی میں ہیں کہ آپ کے بعد نبی نہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں اور خاتم النبیین بے معنی افضل مانتے ہیں، افضل النبیین۔ یہ الہاد ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ ہم افضل اور آخری دونوں کو مانتے ہیں، کیوں کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے لوگو یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے اپنے نبیوں سے وعدہ لیا، پختہ وعدہ، کیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ تمہیں کتاب و حکمت میں دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر ایک عظیم رسول آئیں گے، مصدق لما معکم، جو تمہاری سب کی تصدیق کریں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب نبیوں کی تصدیق کیا بیچ میں آنے والا کرتا ہے یا بعد میں آنے والا؟ بولو۔ تو یہ آپ کے آخری ہونے کی دلیل ہے۔ آگے یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب نے اس پہ ضرور ایمان لانا ہے اور اس کی ضرور مدد کرنی ہے۔ یہ آپ کے نبی الانبیاء اور سید المرسلین ہونے کی دلیل ہے۔ تو قادیانی آپ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم کو کہتے ہیں نہیں مانتے، مگر اللہ کی مراد پر نہیں، رسول اللہ کی مراد پر نہیں، مرزا قادیانی کی مراد پہ، جو عین کفر ہے اور عین دجل ہے اور عین خلط ہے حق کا باطل کے ساتھ۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ آگے چلیے، اب اس آیت کو ہم سادہ سا پڑھتے ہیں، سادہ سا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس حصے میں کس کا رد ہے؟ بولو شاباش۔ کفار کا رد ہے، مشرکین، کفار کیا؟ مشرکین کا۔ کس مسئلے میں، کس باب میں رد ہے؟ نبوت کے حوالے سے۔ نہیں 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 نبوت۔ نہیں، غلط ہے جواب، بالکل غلط ہے، صحیح جواب دو۔ رسم کو یہ ختم کلاس ہے، کوئی واز کی مجلس نہیں، جمعہ نہیں پڑھ رہے آپ۔ صحیح ہوگا تو پھر میں آپ کو چھوڑوں گا۔ ما کان محمد ابا احد، جی متبنہ کے رسم کو ختم کرنے کے لیے۔ شاباش، اس کا رد ہے کہ زید حضور کے بیٹے نہیں، یہ ہے اصل بات۔ یہ ظالموں بیان کیا کرو لوگوں کے سامنے، سمجھ گئے ہو؟ اے مولویو، اے اللہ کے بندو، اے پیغمبروں کے وارثو، اس آیت میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پہلے حصے کا یہ بیان کیا کرو کہ اس میں رد ہے متبنہ کی رسم کا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ زید حضور کے بیٹے نہیں اور زید کی بیوی حضور کی بہو نہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا زوجنا کہا، زوجنا کہا، بولو۔
کیا کہا اللہ نے حضرت زینب کے بارے میں؟ زوجنا کہا. تو حضور کی شادی ہو گئی زینب سے یا نہیں؟ بولو. مرزے نے جب یہ کہا کہ مجھ پہ بھی ایک آیت نازل ہوئی ہے، الہام ہوا ہے، اور وہ ہے زوجنا کہا، یہ بھی سنے گا. اور سے مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کے بارے میں کہا یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی ہے. سمجھئے؟ تو کیا یہ مرزے کے بارے میں سچا الہام تھا یا شیطانی الہام تھا؟ اس لیے محمدی بیگم آخری دم تک مرزے کی بیوی نہیں بن سکی. مرزا 1908 میں مرا، وہ 1965-66 میں پاکستان میں آ کے مری، تو اس کی شادی نہیں ہوئے. تو اگر اللہ کہتے زوجنا کا تو زینب کی طرح شادی ہو جاتی. یہ اللہ کا الہام ہی نہیں، وحی نہیں، یہ شیطانی وحی ہے. اس کو بھی آپ نے بیان کرنا ہے مسائل ختم نبوت میں. چلیں آگے. اب آیت کا اگلا حصہ، ولیکن، یہ لیکن کس چیز سے ذرا کے لیے ہے؟ بولو شاباش. وہم کو دور کرنے کے لیے. کون سا واہم؟ کہ ان کی نسل ختم ہو جائے. شاباش شاباش شاباش، ٹھیک ہے. آگے ہے وخاتم النبیین. اب یہ خاتم کا لفظ جب النبیین کی طرف مضاف ہوا تو اس کے جتنے معنی تھے پانچوں کے پانچوں بلکہ 6 ساقط ہو گئے. 5 وہ معنی جو مشترک میں تھے، 4 وہاں سے ثابت ہوئے اور 5واں آگے نقش مہر سے. ٹھیک ہے، ساقط ہو گئے. کب؟ جب یہ خاتم النبیین کی طرف مضاف ہوا. یاد رکھیں آپ بھی یہ آخری نقطہ، یہ بھی لکھ لیں اور یاد رکھیں کہ مشترک کا حکم یہ ہے کہ اس کے جتنے معنی ہوں وہ ان میں سے صرف ایک پر بیک وقت صادق آئے گا. اب ایک کے لیے بیک وقت متعین ہوگا اور باقی ساقط ہو جائیں گے. یہ مشترک کی صفت ہے. لا عموم فی المشترک، یہ پڑھا ہے نا اصول شاسی میں آپ نے. لیکن کتاب اللہ تک پہنچو بیٹا، کتاب اللہ تک. وہ کیا کہ خاتم کے جتنے معنی ہیں ایک پہ وہ متعین ہوگا مگر مضاف علیہ کو دیکھ کر. جب خاتم النبیین اللہ فرمائے اور اللہ جانتا ہے کہ کون نبیوں کا آخری ہے تو اس وقت یہ آخری میں ہی ہوگا. پھر مہر، نگینہ مہر، گدی کا گلا، کھور کی یہ نہیں ہوں گے، کیونکہ النبیین کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ حقیقی معنی آخری لیا جائے. اب آیت کی تفسیر بھی آپ سمجھ گئے اور الہاد کا بھی رد ہم نے 3 درجوں میں کیا ہے. پہلا درجہ لغت کا سہارا، دوسرا سباق و سیاق کا. اور اب تفسیر مفسرین میں سے میں نے رسول اللہ کی تفسیر کو لیا. جب محبت قرآن کسی آیت کی تفسیر کریں تو وہ قطعی ثبوت ہوتی ہے. یہ آخری بات کو یاد رکھنا سب سے ضروری ہے. قادیانی یوٹیوب پہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ایک بھی آیت قطعی ثبوت نہیں آخری ہونے کے معنی میں. اب قادیانی بھی سن لیں، یقیناً جب ہم یہ یوٹیوب میں ڈالیں گے تو قادیانی سنیں گے. قادیانیوں، سب سے پہلے یہ قادیانی میرے مخاطب ہیں کہ یہ عبارت النص جو ہے کس لیے ہے. یاد رکھو یہ تبنی کی رسم کے توڑنے اور کفار کے اعتراض کے لیے متعین ہے یہاں پہ خاتم النبیین آخری میں، کیونکہ خود محبت قرآن نے اس کا یہ تفسیر کیا. جب محبت قرآن کسی آیت کی تفسیر کر دیں تو بقیہ سب احتمالات خود ساقط ہو جاتے ہیں اور متعین ہو جاتا ہے وہ معنی جو رسول اللہ کرے. یاد رکھیں تو ختم کرنے والا اور خاتم آخری دونوں کا ایک ہی معنی ہے. وہ کیا کہ آپ کے بعد کو
کوئی نبی نہیں. تو قادیانیوں سن لو، ہم نے آج ثابت کر دیا کہ یہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت کسے کہتے ہیں؟ اعظم بولو بولو. بولو قطعی الثبوت کسے کہتے ہیں بھیا؟ آپ آخر رات دن اصول الشاسی پڑھی آپ نے، قطعی سے ثابت ہو کتاب اللہ کی. نہیں میرا سوال بیٹا سمجھو، توجہ سے سمجھو. قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ انسان کا وصف ہے، جانور کا ہے، یہ وصف ٹی وی کا ہے، موبائل کا ہے، کاغذ کا ہے، قلم کا ہے، یا یہ کلام کا وصف ہے؟ بولو اب. کلام کا. جب کلام کا وصف ہے تو جو کلام اپنے ثبوت میں حتمی ہو وہ اسے قطعی کہتے ہیں. جیسے قرآن الحمد سے والناس تک پورا قطعی ثبوت ہے. کیوں کہ قطعی ثبوت میں اس کو متواتر نقل سے نقل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی کتاب سے کتاب اللہ تک پہنچ گئے آپ یا نہیں پہنچے؟ جی پہنچ گئے. آگے چلو. اب قطعی الدلالت وہ نص ہوتی ہے جس میں کسی غیر کا استعمال نہ رہے. جیسے آج ہم نے تفسیر کی، اس کے بعد اس میں کسی دوسرے معنی کا استعمال رہ گیا ہے؟ سات میں سے 2 معنی کا استعمال ہے، بلکہ 2 ہی معنی اصل ہیں جو کہ 2 ایک معنی میں ہیں، ایک ختم کرنے والا اور ایک آخری، اور دونوں کا معنی ایک ہے. وہ کیا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. اور حضور کی تفسیر نے بھی یہ فرمایا کہ لا نبی بعدی. اب یہ آیت قطعی الدلالت بھی ہوگی. قطعی الدلالت کا معنی یہ ہے کہ اس نص کا مراد، مفہوم، معنی وہ بھی قطعی ہے. تو اب یہ ظنی ہوئی، لغت نے بھی ہمارا ساتھ دیا، سباق و سیاق نے بھی ساتھ دیا، اور محبت قرآن نے بھی. اب آگے میں اس موضوع پہ کچھ نہیں بولوں گا، آپ سے یہ کہوں گا کہ اب آپ فہم سلف کو، تابعین، اتباع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین اور علماء امت، ان کی تحریرات کی روشنی میں دیکھیں. ہر مفسر نے یہی لکھا کہ خاتم اور خاتم یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ ہیں. پھر یہ لکھا کہ خاتم الشیء او خاتمہ آخرہ. پھر یہ لکھا کہ خاتم جیسے ختامہ مسک، یہ قرآن میں ہے. پھر خاتم یہ لکھا کہ الذی لا نبی بعدہ. اب اس میں آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ میری جو ایک مقالہ ہے تفسیرات خاتم النبیین، اس کو آپ نے دیکھنا ہے. تو خاتم پہ جو میں چاہتا تھا بیان کرنا وہ میں نے ختم کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب آپ حضرات کو اگر کوئی سوال کرنا ہے. محبت تفسیر سے کیا مراد ہے؟ محبت کیا تفسیر سے کیا مراد؟ محبت قرآن سے کیا مراد؟ یارا محبت قرآن سے مراد محمد رسول اللہ ہیں جن پر یہ قرآن نازل ہوا. جواب ہو گیا یا نہیں؟ اوکے ہو گیا. ہو گیا. جی چلیں. کیا صحابہ نے کہا کہ نہیں آپ افضل نبی ہیں، آخری نہیں؟ صحابہ نے یہ کہا تو قادیانی کیوں کہتے ہیں؟ چلیں، صحابہ نے جب یہ مانا تابعین کو کہا
تو تابعین نے قبول کیا یا انکار کیا، یا یہ کہا نہیں 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 نہیں۔ اب جب یہ مرزا قادیانی 1300 کے ہجری میں آیا اور 1906 میں اس نے دعوی نبوت کیا تو اس نے انکار کیا۔ یہ ہے بات، اب آپ یاد رکھیں اور یہ نوٹ کرنے بعد میری جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی نصوص کو اللہ کی مراد پر مانا جائے اور رسول اللہ کی احادیث کو رسول اللہ کی مراد پہ مانا جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت تعریف کی ہے ایمان کی، آپ بھی یاد رکھیں۔ وہ کہتے ہیں نؤمن باللہ وما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا قرآن پورے کا پورا اسے ہم مانتے ہیں۔ وما علی مراد اللہ، کس پہ مانتے ہیں؟ بولو، زور سے بولو، شاباش۔ ونؤمن برسول اللہ وما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ، کہ رسول اللہ کو مانتے ہیں اور جو کچھ آپ لائے اسے مانتے ہیں ان کی مراد پہ، رسول اللہ کی مراد پہ۔ تو آیت خاتم النبیین میں رسول اللہ کی مراد کیا ہے؟ کہ میں وہ نبی ہوں جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مرزا صاحب نے کہا نہیں، قادیانی نے کہا نہیں، ہم آپ کو آخری نہیں مانتے، افضل مانتے ہیں۔ یہ عین کفر ہے، یہ عین کفر ہے، یہ عین کفر ہے۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اللہ نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا۔ یہاں پہ حقا اس لیے کہا کہ یہ کفر دھوکے والا کفر ہے، تو الحاد کا کفر ہمیشہ دھوکے والا کفر ہوتا ہے، اس لیے اس کا رد ضروری ہوتا ہے۔ چلیں آگے، اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال بیٹا؟ سوچ رہے ہیں، اچھا جی، سوچ رہے ہیں۔ شاباش۔ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ جن لڑکوں کو میں نے کتابیں بھیجی تھی پہنچ گئی ان کو ڈاک میری طرف سے؟ جی استاد جی۔ اچھا، جن لوگوں کو میں نے تینوں چینل بھیجے تھے وہ تینوں چینل سبسکرائب کر لیا آپ نے؟ اب ابھی کریں، ابھی کریں۔ کیوں کریں؟ کہ میں اعتبار ہی نہیں کرتا مولویوں پہ، یاد رکھیں، میں نہیں اعتبار کرتا۔ ایک دفعہ ایک قصہ، یہ ٹیپ نہ کریں بھائی، یہ جو ریکارڈ ہے آپ بند کر دیں ریکارڈ کو۔ ایک دفعہ